نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اعظام، آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے. اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے. بلکہ بعض حضرات نے تو اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے. اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. یہاں پہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین سمجھنا بدعت ہے. اپنی طرف سے ایک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے. کس کی اتباع؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع. اسی کا نام اصل دین ہے. یاد رہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے. ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے. لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں. جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا یہ بالکل غلط ہے. امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تابع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے. لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں. لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں. صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے.
اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفل عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ ذکر کریں، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ عبادت کرنے کا ثابت نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے روزانہ نفل پڑھتی ہیں اسی طریقے سے اس رات میں نفل پڑھی جائے، جس طرح روزانہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس رات میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اسی طرح نوافل پڑھے جائیں، اسی طرح دعائیں کی جائیں۔ البتہ اس رات میں ایک عمل ہے جو ایک حدیث سے ثابت ہے، وہ ایک نبی علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب آپ علیہ السلام اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں، لیکن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی کام کی بات بیان فرمائی ہے۔ کہتے کہ نبی علیہ السلام سے جس درجے میں جو چیز ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ تو یاد رہے کہ نبی علیہ السلام ساری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع جانا آپ سے ثابت ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، جو ایک مرتبہ جانا مروی ہے۔ اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کبھی نہ بھی جاؤ، لہذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ، اس کے علاوہ دوسری نفل عبادات ادا کر لو۔ ہم نے تو یہاں تک کہ سنا ہے کہ اس مقدس رات میں لوگ نہ جانے کیسی کیسی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور عورتیں کسی گھر کے اندر جمع ہوتی ہیں، باقاعدہ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ بعض عورتیں رمضان کے مہینے میں بھی صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ یاد رہے صلاۃ التسبیح پڑھنا تو ثابت ہے، آپ رمضان میں پڑھیں، غیر رمضان میں پڑھیں، لیکن عورتوں کے لیے جماعت نہیں، نفل نماز کی جماعت تو مردوں کے لیے بھی نہیں ہے، تو عورتوں کے لیے کہاں ہو سکتی ہے؟ آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ تنہا تنہا پڑھیں، اپنے اپنے اعتبار سے آپ پڑھیں۔ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بس بندے سے اور اس کے پروردگار سے ہے، بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو، اس انداز میں آپ عبادت کریں۔ لہذا نفل عبادت کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو، اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے،
اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دے دیا اور حکم دے دیا کہ اکیلے آؤ، تنہائی اور خلوت میں آؤ، ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو، بندے کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت اور تنہائی میں ہمارے پاس آ جاؤ۔ لیکن آج کل ہر چیز میں خرافات اور رسومات داخل ہو گئی۔ آپ محلے میں جائیں اور دیکھیں، شب برات کے موقع پر اڑوس پڑوس کی عورتیں کسی ایک گھر میں جمع ہوتی ہیں اور وہاں نظمیں پڑھی جا رہی ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں، ایک جگہ پر جمع ہو کر عبادت انجام دینا چاہتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو آپ تو دوسروں کے گھروں میں چلے گئے، اپنے گھر کو تو آپ نے قبرستان بنا لیا۔ نفلی عبادت وہ تنہا کرنا زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ آج کل تو عورتیں ایک ہی گھر میں بہت عورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں میں دیکھا جائے تو مرد جمع ہو کر شب بیداری کا التزام اور اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ نفلی عبادت تنہائی میں کی جائے تو یہ باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب کی راتیں نہیں ہیں، یہ میلے اور ٹھیلے کی راتیں نہیں ہیں، یہ اجتماع کی راتیں نہیں ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات قائم کرو، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، اور مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں یا عورتیں کسی ایک گھر میں جمع ہو جاتی ہیں تو نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس بات پر یقین کرو کہ اگر تمہیں چند لمحات گوشائے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میسر آ گئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدر جہاں بہتر ہیں جو تم نے میلے میں گزاری، اس لیے کہ تنہائی میں جو وقت گزارا وہ سنت کے مطابق گزارا، اور میلے میں اور اجتماع میں جو وقت گزارا وہ خلاف سنت آپ نے گزارا۔ وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ چند لمحات قیمتی ہیں جو آپ نے اخلاص کے ساتھ ریا کے بغیر گوشائے تنہائی میں گزار لیے۔ تو یاد رہے کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ ان کے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، ان کی پیروی اور اتباع کا نام دین ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ تو تمہارے گھنٹے شمار کرتے ہیں کہ تم نے مسجد میں کتنے گھنٹے گزارے، عورتوں نے ایک جگہ پر جمع ہو کر کتنے گھنٹے گزارے؟ یاد رہے وہاں گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں میسر آ گئے تو وہ چند لمحات ہی انشاءاللہ بیڑا پار کرا دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے عبادت میں کئی گھنٹے گزار دیے مگر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یاد رہے شریعت نے جو عبادت کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے اسی طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ یہ خیال مت کرو کہ اگر تنہا گھر میں عبادت کریں گے تو نیند آ جائے گی، اس لیے کہ اگر نیند آ جائے تو سو جاؤ، لیکن چند لمحات جو عبادت میں گزارو وہ سنت کے مطابق گزارو۔ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو سو جاؤ، سو کر تھوڑی سی نیند پوری کر لو پھر اٹھ جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے تمہارے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل جائے۔ لہٰذا ایک آدمی ساری رات سنت کے خلاف جاگ رہا ہے اور دوسرا آدمی صرف ایک گھنٹہ جاگا لیکن سنت کے مطابق جاگا، اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق جاگا، تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے کئی درجے بہتر ہے۔ تو ہمیں تمام تر رسومات سے اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
یہ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا مسئلہ ہے، عورتیں جمع ہوتی ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، تو یاد رہے عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو یا سنت کی ہو یا نفل کی ہو، اسے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم فرمایا کہ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، جماعت عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اصل میں شریعت کی اتباع کا نام ہے۔ اب یہ مت کہو کہ ہمارا تو اس طرح عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، اس دل کے چاہنے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ دل تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے، اور صرف دل چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو جاتی۔ جس بات کو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے نہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ شب برات فضیلت کی رات ہے، اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع ہو گئی ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے لوگوں کی مغفرت ہو گئی پھر تو میں لٹ گیا، اس نے اپنا حصہ لگا دیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو، ویسے تو سارے سال کے کسی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام نئے کپڑے بنانے کا ہے، جتنا اہتمام بچوں کے لیے نئے نئے کپڑے سلوانے کا ہے، اور جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا کیا جاتا ہے۔ نہ جانے عورتوں کو اگر دیکھا جائے تو عید کی طرح شب برات کا جوڑا الگ بناتی ہیں، اپنے بچوں کا الگ بناتی ہیں، اور یہ عبادت کی رات ہے، اس کا نئے کپڑوں سے تعلق نہیں، اس کا حلوے سے تعلق نہیں، اس کا گھروں میں لائٹیں لگانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے۔ آج ہی ہماری زندگیوں سے یہ چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ سارے ذخیرہ احادیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان چستی کے ساتھ تیار رہے۔ لیکن 1 شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام بیز میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام اکثر ہر مہینے کے ایام بیز میں
3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ لہذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ 15 تاریخ ایام 20 میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت اور اس کی وجہ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر اس نقطہ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے کہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک علیہ السلام بکثرت روزہ رکھتے تھے، آپ اس نیت سے روزہ رکھ لیں کہ 15 شعبان یا ایام 20 میں بھی ہے تو اس نیت سے آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا، آپ نے روزہ رکھا ہے، تو دوسرے پر طعن و تشنیع کرنے کا، اعتراض کرنے کا، دوسرے کو حقیر جاننے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہوگا۔ یاد رہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر معاملے کو اس کی حد کے اندر رکھنا ضروری ہے، ہر چیز کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا ضروری ہے۔ دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا نام ہے، اپنی طرف سے عقل لڑا کر آگے پیچھے کرنے کا نام دین نہیں۔ لہذا اگر ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شخص روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس روزے کو باقاعدہ سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ شب برات اور اس کے روزے کے احکام کا خلاصہ ہے، بس ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا جائے، باقی اس بارے میں بہت زیادہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کل ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی اس پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی ایسے شخص سے کوئی بات سنی ہے جس پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہے تو اس پر عمل کر لو، کوئی دوسرا شخص دوسری بات کہتا ہے پھر بحث میں مت پڑو۔ تو یاد رہے شریعت کا اصول یہی ہے کہ جو چیز جس درجے ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے۔ مثلا آپ روزانہ مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کے دل میں آئے کہ میں تو 3 کے بجائے 4 پڑھوں گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ شریعت نے کہا مغرب میں 3 پڑھیں تو آپ کو فرض 3 ہی پڑھنے۔ شریعت نے کہا کہ فجر میں 2 رکعت فرض ہیں تو آپ کو 2 ہی پڑھنی ہے۔ تو یہی معاملہ شب برات کا ہے، یہ نئے نئے جوڑے بنانا، بچوں کے بنانا، قرضوں پہ قرضہ، حلوے بنانا، پٹاخے چھوڑنا، یہ تمام تر چیزوں کا تعلق شب برات سے نہیں ہے۔ آپ عبادت کریں، اپنے اپنے گھروں میں آپ عبادت کریں، یہ نہیں کہ کئی کئی گھر کی عورتیں گھر میں جمع ہو جاتی ہیں، تو یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا تو غلط ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب برات رمضان المبارک سے 2 ہفتہ پہلے رکھی ہے۔ یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے، رمضان المبارک کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں، اس کے لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے،
تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دے دی اور یہ فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں اس رات کے اندر نہلا دھلا کر پاک صاف کر دیں، گناہوں سے پاک صاف کر دیں، کہ ہمارے ساتھ تمہارا تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے، اور جب یہ تعلق قائم ہو جائے گا تمہارے گناہ دھلیں گے، تم اس کے بعد رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے، اس کی قدر پہچاننی چاہیے اور رسومات سے اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رمضان المبارک آیا ہی چاہتا ہے تو اب سے پہلے ہماری تیاری شروع ہو جانا چاہیے، صدقے کا اہتمام ہو، صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجت کا اہتمام ہو، اور یاد رہے آج کل ہمارا جو رمضان ہے وہ کھانے پینے میں گزرتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ عورتوں کی فطرت ہے کہ آج اپنی چپل لائیں گی، پانچویں چھٹے روزے میں پھر چوڑیاں آئیں گی، پھر بچوں کے کپڑے، پھر کوئی اور سامان آئے گا، پھر مہندی آئے گی۔ تو رمضان کے جو مقدس لمحات اور مبارک لمحات ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں، اور لاپرواہی میں اور سستی میں اسی طرح ان کو گزار دیتے ہیں، جو قطعاً درست نہیں ہے۔ غیر رمضان میں ایک طرح کا کھانا بنتا ہے، رمضان میں کئی کئی طرح کے کھانے ہیں، سالن ہے، بریانی ہے، فروٹ چاٹ ہے، اور فلا نہ جانے کیا کیا۔ تو عورتوں پر ایک اتنا کام بڑھ جاتا ہے، جب ان کو اتنی طرح کے کھانے بنانا ہے پھر وہ عبادت کس وقت کریں گی؟ عبادت کا وقت تو سارا کھانے پینے میں لگ گیا، قرآن کی تلاوت نہیں، ذکر کی پابندی نہیں، استغفار نہیں، نبی علیہ السلام پر درود نہیں، تو ایسے کیسے اللہ سے کی محبت حاصل ہو سکتی ہے؟ تو یاد رہے ابھی سے آپ رمضان کی تیاری کریں، جو کام آپ کو رمضان میں کرنے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائے۔ مثلا رمضان میں کسی کو اپنے گھروں میں رنگ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور عید سے پہلے آپ رنگ کرتی ہیں تو بہتر ہے رمضان سے پہلے آپ کر لیں، تاکہ یہ قیمتی وقت آپ کا یہ ضائع نہ ہو جائے۔ آپ کو کپڑے بنانے، چپل لانا ہے تو بہتر ہے کہ آپ رمضان سے پہلے ان تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ رمضان کے مقدس اور قیمتی لمحات آتے ہیں۔ آپ بازار میں جا کے دیکھنا ہر جگہ برقع ہی برقع نظر آتا ہے، نمازیں کہاں گئی، عبادات کہاں گئی، قرآن کی تلاوت کہاں گئی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس پہ میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ آج تو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔